لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، جس میں سب سے پہلے ہم نے اردو کی جو شعر کی اصناف ہیں ان کے متعلق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اردو کی جو شعر کی اصناف ہیں وہ بے شمار ہیں، اور گزشتہ ایپیسوڈ یعنی اقساط میں ہم نے کچھ اہم شعر کی اصناف کو پڑھنے اور جاننے کی کوشش کی ہے، جس میں ہم مناجات، نعت، منقبت، سلام، مرثیہ اور غزل شامل ہیں۔ آج ہم جس صنف کے بارے میں پڑھیں گے اس کا نام ہے نظم۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ جب ہم ادب کی ذیلی اقسام کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک طرف نظم کہتے ہیں اور ایک طرف نثر کہتے ہیں۔ پھر نظم کے زیر تحت غزل بھی آتی ہے اور نظم کی دوسری اقسام بھی آتی ہیں۔ یہاں پر جو نظم ہم پڑھ رہے ہیں وہ نظم کی دوسری اقسام آئیں گی، کیونکہ ہم اس کے مخالف غزل کو پڑھ چکے ہیں۔ نظم لفظ نظم عموماً نثر کے مقابلے میں استعمال ہوتا آیا ہے، جس سے مجموعی طور پر جملہ اصناف شعر مراد ہیں، لیکن شاعری کی دیگر اصناف کے مقابلے میں جب لفظ نظم کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے خاص صنف مراد لی جاتی ہے۔ حالانکہ اس صنف کی شناخت کا مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے، کیونکہ اس کی شناخت نہ تو موضوع سے ہو سکتی ہے نہ حیت سے، کیونکہ یہ صرف ایک ہمہ گیر اور وسیع ترین صنف ہے جو مختلف حیتوں میں لکھی جاتی ہے، اور دنیا بھر کے تمام موضوعات اس کی بساط میں سمٹتے رہے ہیں۔ جدید اردو شاعری میں غزل کے بعد بلکہ غزل کے دوش بدوش چلنے والی کوئی صنف ہو سکتی ہے تو وہ نظم ہی ہے۔ غزل اپنی رضا خیالی کے سبب اور نظم فکر و خیال کی شیرازہ بندی کے سبب معروف و مقبول صنف کی حیثیت سے مروج رہی۔ جدید شاعری میں اردو نظم 19ویں صدی کے نصف آخر سے باضابطہ شروع ہوتی ہے۔ اس صنف کو رواج عام بخشنے والوں میں آزاد کا نام سر فہرست ہے۔ محمد حسین آزاد کے ذکر و فین کی داد دینی پڑے گی۔ انہوں نے اردو شاعری کے فرسودہ روایات کو زمانے کے تقاضے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جدید شاعری کو ایک تحریک دی اور انجمن پنجاب کو اعلیٰ کار بنایا۔ انہوں نے مختلف جلسوں میں جدید شاعری کے محرکات اور رویے کی وکالت کی اور 1974 میں باضابطہ اس کی شروعات کی۔ 1967 میں انجمن پنجاب کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے ایک جلسے میں محمد حسین آزاد نے قدیم شاعری کی فرسودگی اور جدید شاعری کی بشارت دیتے ہوئے کہا: شعر گلزار فصاحت کا پھول ہے، گلائے الفاظ کی خوشبو ہے، روشنی عبارت کا پرتو ہے، روح کے لیے آب حیات ہے، گرد غم کو دل سے دھوتا ہے، طبیعت کو بہلاتا ہے، خیال کو عروج دیتا ہے، دل کو استغنا اور بے نیازی اور ذہن کو قوت پرواز دیتا ہے۔ آزاد کی اس تقریر کے سبب جب بعض لوگ جدید نظم کی ابتدا کا دور 1967 تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ نقطۂ آغاز 1974 جیسا کہ آزاد کے ایک شاگرد غلام حیدر نثار نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ یہی وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے جدید شاعری کی بنیاد پڑتی ہے۔ حالانکہ اس سے قبل نذیر اکبر آبادی کی نظمیں موجود تھیں، لیکن شعوری طور پر اس تحریک اور جدت کے لحاظ سے آزاد کا نام جدید اور اردو شاعری میں بہت اہم ہے۔ پروفیسر عبدالقادر سروری نے لکھا ہے کہ آزاد کا رتبہ اردو شاعری میں وہی ہے جو اسکاٹ کا انگریزی شاعری میں ہے۔ کسی نئے خیال کے پیدا کرنے والے اور کسی نئے تحریک کے بانی کو دنیا جس وقت کی نظر سے دیکھ سکتی ہے، آزاد بھی اس کی پوری طرح مستحق ہیں۔ انہوں نے ہی قدیم شاعری کی اصلاح کا سب سے پہلے بیڑا اٹھایا اور انہوں نے جدید تصور کو سینچا۔ آزاد نے سب سے پہلے جو ہے وہ آزاد نظم کو متعارف کروایا انجمن پنجاب کے ذریعے، اور چونکہ جو انجمن پنجاب سے پہلے یا آزاد سے پہلے جو نذیر اکبر آبادی کی نظم ہمیں ملتی ہے وہ نظم غزل کے قریب ہے۔ اب یہاں آ کر جو نظم غزل کا سحر تھا وہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے اور نظم اپنا ایک الگ سے راستہ بنانا شروع کرتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو خارجی حقائق تھے اس کے اظہار کے لیے نظم ضروری تھی، لہٰذا غزل میں وہ بات کہنا ممکن نہ تھی، لہٰذا نظم کو اعلیٰ کار بنایا گیا۔ آزاد کے بعد خواجہ الطاف حسین حالی کا نام سر فہرست ہے، جنہوں نے اپنی موضوعاتی نظموں سے اس تحریک کو مزید مستحکم کیا۔ نظریاتی اور اصولی اعتبار سے مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعے شاعری کو نئی سمت و رفتار عطا کی۔
انجمن پنجاب کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے مشاعروں میں مصرع تر کے بجائے موضوعات دیے گئے اور اس طرح مشاعرے مناظموں میں تبدیل ہو گئے۔ آزاد کی نظم شب قدر برکات، روز صبح امید اور عالی کی برکات، حب وطن، مناجات بیوہ، چپ کی داد اس زمانے کی تخلیق ہے۔ عالی نے آزاد کی تحریک سے جڑ کر بھی اس تحریک کو آگے بڑھایا اور انفرادی طور پر بھی بڑھایا۔ عالی کی نظم مدرجہ الاسلام جو مسدس عالی کے نام سے مشہور ہے، عالی کی نظم نگاری کی نادر مثال ہے۔ اور پھر مولوی اسماعیل بٹھی بھی اس تحریک سے متاثر ہو کر نظمیں لکھتے رہے، انہوں نے بھی معرہ نظم خوب لکھی اور مقبول ہوئے۔ نظم نگاری کی اس روایت کو آزادی، حال اسماعیل، شبلی اور اکبر نے آگے بڑھایا اور بعد میں چکپس، شرر، جوش، اقبال وغیرہ نے اسے بام عروج تک پہنچایا۔ اردو نظم عموماً مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مصباح، مسمن وغیرہ کے علاوہ ترجیع بند اور ترقیع بند کی حیتوں میں لکھی گئی۔ اس میں گائے بگائے ہیئت کے مختلف تجربے بھی ہوتے رہے۔ سب سے پہلے عبدالحلیم شرر نے معرہ نظم کی تحریک شروع کی، جس کی وکالت مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے ہی کی تھی، مگر حالی نے عمومی طور پر کچھ نہ کیا۔ عبدالحلیم شرر، جن کا نام نثر کے حوالے سے لیا جاتا ہے، انہوں نے شعوری طور پر اس تحریک کو آگے بڑھایا، اور حالانکہ شرر سے پہلے اسماعیل بٹھی نے شعوری اور غیر شعوری طور پر معرہ نظمیں لکھی اور انہیں شہرت بھی ملی، مگر ان نظموں کی حیت کو شناخت نہیں ملی۔ شرر کی کوششوں سے بعد میں اس روایت کو استحکام ملا۔ شرر نے دراصل اردو کی شاعری کی قید و بند اور سختی کے خلاف آواز اٹھائی، جو انگریزی کے بلینک ورس کے سبب اس کے ذہن میں پیدا ہوئی تھی۔ جیسا کہ انہوں نے اپنے مضمون ہمارے لٹریچر میں لکھا ہے، جن لوگوں نے انگریزی علم و عروض اور قواعد شعر و سخن کو غور سے دیکھا ہے، وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اردو نظم میں جس قدر سختی کی گئی، اسی قدر انگریزی میں سہولت سے کام لیا گیا۔ اردو شاعری میں زیادہ قیدیں اور ہزارہ قسم کی پابندیاں ہیں، ترقی کرتی جاتی ہے، بخلاف اس کے کہ انگریزی میں بہت کم قیدوں کا لحاظ رکھا گیا۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ باوجود اس ترقی کے اب تک انگریزی میں قافیے کی ضرورت نہیں، اردو میں جب تک قافیے کی پابندی نہ ہو شعر کہنا ممکن نہیں۔ شرر اپنے رسالے دلگداز میں برابر اس طرح کے مضمون لکھتے اور نئی قسم کی شاعری کی راہ تلاش کرتے ہیں۔ بالآخر 1900 میں آپ ایک مضمون میں اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں، سردست ہم نظم کی ایک نئی قسم کی طرف توجہ کرتے ہیں جو انگریزی میں بکثرت موجود ہے، مگر اردو میں بالکل نئی اور عجیب چیز نظر آئی ہے۔ مشرقی شاعری میں ردیف و قافیہ بہت ضروری ہے اور لازمی خیال کیے گئے، مگر انگریزی میں جداگانہ وزن کی نظم ایجاد کی گئی، جو اسے بلینک ورس کہتے ہیں۔ اردو میں اس کا نام اگر نظم غیر مکفہ رکھا جائے تو شاید زیادہ مناسب ہوگا۔ شرر نے عملی طور پر اپنے منظوم ڈرامے عیسائیت میں دلگداز میں شائع کرتے ہوئے اس کی تحریک کو موافقت بھی کی اور مخالفت بھی، لیکن شرر نے انتہائی خلوص سے اپنی انفرادی کوششوں کو جاری رکھا اور نظم غیر مکفہ کے عنوان سے تخلیقات شائع کرتے رہے، اور مولوی عبدالحق کے مشورے سے بعد میں اسے نظم معرہ قرار دیا۔ اب ان کی یہ انفرادی کوشش ان کے حد میں رنگ تو نہیں لا سکی، مگر بعد کو یہ پیرایا بیان مقبول ہوا۔ بالخصوص ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعروں نے اسی پیراے میں اپنی جودت طبع اور ذہنی فطانت کے کارنامے دکھائے۔ اسی عہد میں جب نظم معرہ کی حیت تجربے سے گزر رہی تھی، آزاد نظم کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ دونوں قسمیں بالواسطہ انگریزی ادب کے اثر سے اردو میں رائج ہوئیں۔ آزاد نظم کی ابتدا کے سلسلے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، نہ کسی سر اولیت کا سہرا باندھا جا سکتا ہے۔ اردو میں آزاد نظم سب سے پہلے کس نے لکھی؟ البتہ اردو میں آزاد نظم کو باضابطہ پیش کرنے والے اولین شعراء میں تصدق حسین خالد، نون میم راشد، میرا جی اور ابلیس ہوشیاری کا نام آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ آزاد نظم کا آتے ہی نون میم راشد کا نام اس سے جڑ جاتا ہے اور آزاد نظم کے فروغ اور ارتقاء میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ نون میم راشد نے اس صنف کو عروج بخشا اور ان کے ہاتھوں میں اس صنف کو مقبولیت حاصل ہے، مگر اولیت انہیں بھی حاصل نہیں۔ بہرکیف آزاد نظم کو انہی بزرگوں نے فروغ بخشا اور یہ صنف جدید اردو شاعری میں ایک پاورفل صنف قرار پائی۔ ارتقائی نقطۂ نظر سے اگر آزاد نظم معرہ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے دونوں صنفوں نے 20ویں صدی کے نصف اول میں ایک ساتھ ترقی حاصل کی اور ان سے اردو ادب میں بیش قیمت سرائے کا اضافہ ہوا۔ نثری نظم یہ ایک ایسی صنف ہے جو نظم و نثر کی حدودوں کو ختم کرتی ہے، یہی اس کا عیب بھی ہے اور ہنر بھی۔ عیب ان معنوں میں کہ جب نثر اور نظم دونوں انداز تحریر اپنی حیت اور وجود، آہنگ، وزن اور غیر وزن کا فرق رکھتی ہے اور ان کی اصناف انہی بنیادوں پر الگ الگ خانوں میں رکھی جاتی ہے، تو پھر یہ کیسی صنف ہوئی جو دونوں کو ملاتی ہے اور دونوں میں سے کسی سے بھی اپنا رشتہ قائم نہیں کر پاتی؟ اور ہنر ان معنوں میں کہ کسی پابندی کے بغیر اپنے خیال اور فکر کو محض شعر یا آہنگ کے پیراے میں منتقل کرنے کے لیے آزاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے فنکار اور ناقد نثری نظم کو ایک صنف کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے۔ اس اعتراف و انحراف کے میلان کے باوجود اس صنف میں پچھلے 50 برسوں میں وافر سرمایہ جمع ہو چکا ہے۔ کئی رسالے
مثلا الفاظ سریر اور آج کل وغیرہ کا نثری نظم نمبر یا ان میں نثری نظمیں پر گوشے شائع ہو چکے ہیں۔ نثری نظم کی ابتدا اور اس کے پہلے فنکار سے متعلق کوئی حتمی تاریخ یا نام طے کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ نثری نظم ایک نوخیز صنف ہونے کی وجہ سے اس کی حیت کے حدود ابھی قائم نہیں ہو سکے۔ اس کی حیت پر اب تک جو بحثیں ہیں ان پر ابہام کا پردہ ہے، تاہم یہ صنف 1960 سے 1970 کے درمیان قاری کی نظر پر اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ ترقی پسند ناقدین نے سجاد ظہیر کے شعری مجموعے پگھلا نیم 1964 میں شامل کچھ نثری نظموں کو اردو کی نثری نظم کا اولین نمونہ قرار دیا۔ اگرچہ ان نمونوں کو خود سجاد ظہیر نے ادب لطیف کی نثر کہا ہے اور انہوں نے نظم کہنے سے گریز کیا ہے۔ نثری نظم کے رواج عام کا سلسلے میں پروفیسر صادق لکھتے ہیں، سجاد ظہیر کی نظموں کا مجموعہ پگھلا نیلم 1964 میں منظر عام پر آیا اور دہائی 1960 تا 70 میں ترقی پسند کا بٹھا بیٹھ گیا اور ایک نیا بٹھا تیار ہوا جو جدیدیت کے ملانات سے عبارت ہے۔ اسی اثنا میں اردو میں نثری نظم کی اصطلاح وجود میں آئی۔ خدا نے جنہیں کار تحقیق کے ساتھ ساتھ خوئے جستجو بھی عطا کی، وہ 6 صدی میں شائع شدہ سجاد ظہیر اور حسن شعر کی کتابوں کے علاوہ اس زمانے کے ادبی رسائل اقطار، شب خون، انتخاب اور شعر و حکمت میں احمد حمیش اور راکم الحروف صادق کی نثری نظم کو ابتدائی نمونے تلاش کر سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا انکشافات کے ساتھ پروفیسر صادق نے ایک نیا انکشاف یہ کیا کہ نثری نظم کا پہلا فنکار سجاد ظہیر نہ بسنت سائے جس کی نثری نظم 1948 میں 49 میں رسالہ خیال بمبئی میں شائع ہوئی تھی، اور یہ گمان کیا جاتا رہا کہ میرا جی نے بسنت سائے کے فرضی نام سے یہ نثری نظم چھپائی ہے۔ انہوں نے سعادت حسن منٹو کو اردو کی نثری نظم کا پہلا فنکار تسلیم کیا۔ ان کا دعویٰ ملاحظہ کیجیے، رسالہ خیال کے اجرا سے چند برس قبل ممتاز افسانہ نگار سعادت حسن منٹو نثری نظم لکھنے کا تجربہ کر چکا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ منٹو نے یہ نظم زندگی نامی ایک فلم پر تبصرہ کرتے ہوئے قلم بند کی، اور یہ تبصرہ منٹو کے مضامین نامی کتاب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جو 1942 میں پہلی بار لاہور سے شائع ہوئی تھی۔ نظم ملاحظہ ہو۔ اب نظم پڑھتے ہم۔ بلوری چوڑیوں نے کھنکھناہٹ سے پوچھا، میں خوبصورت ہوں کہ تو؟ اود کا دھواں آگ کے بستر سے پریشاں ہو کر اٹھا، ہوا میں سانپ کی طرح اس نے بل کھا کر کہا، تو میرے سینے کا راز ہے یا میں؟ فرشتے آسمان کی ہلکی پھلکی فضاؤں میں پر تول کر گئے، ابر بہار نے خزاں کی مٹھی کھولی اور بلند درختوں سے سرگوشیاں شروع کر دی۔ طلوع آفتاب کی آڑی ترچھی کرنوں کے شعور سے اندھیرا گھبرا کے اٹھا اور بھاگ گیا۔ گاگر نے چھلکتے ہوئے پانی سے کہا، تو اتنا بے صبر کیوں ہے؟ گھونگھٹ کے پیچھے کنوارے چہرے پر نامعلوم کتنے رنگ آئے اور چلے گئے۔ سوسن کے پھلوں میں شہد کی بھوری مکھیاں پڑی اونگتی رہیں اور شبنم کی بوندوں کی مانند اس کے دل پر ٹپک رہی تھی۔ دروازے نے ہولے سیاہ بھری اور دہلیز کے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ تھر تھراتے ہوئے ہونٹوں پر ایک کب کبھی منجمد ہوتے ہوتے رہ گئی۔ منٹو نے اس نظم کی تنقید و تنقیص پر اگرچہ بہت کچھ لکھا، لیکن 2 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نثر کی شاعری کا ایک نہایت ہی لطیف نمونہ ہے، اور دوسری یہ کہ نثریت کا ایک ایسا اچھا نمونہ ہندوستانی شاعری میں ملنا محال ہے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے، یہ قابل غور ہے۔ نثری نظم کے اب تک کئی مجموعے اور منتخبات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ رسائل میں اس کے باوجود اور امکانات پر مضامین اور گوشے بھی گائے گئے شائع ہو رہے ہیں۔ نثری نظموں کے نمونے بھی کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ نثری نظم کے مذکورہ ابتدائی فنکاروں کے علاوہ محمد حسن صادق، احمد حمیش، عتیق اللہ، بشیر بدر، ندا فاضلی، زاہدہ حنا اور شفیق فاطمہ شیرہ جیسے شاعروں اور شاعرات نے اس کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کیا۔ اس صنف کی تائید اور تردید میں بلا شبہ امکانات کی دنیا بھی آباد ہو رہی ہے۔ نظم کی حیتیں۔ پابند نظم۔ اس نظم کی حیت میں وزن اور بحر کے التزام کے ساتھ قافیے یا قوافی اور ردیف کا ہونا ضروری ہے۔ ابتدائی دور کی تمام نظمیں اسی دائرے میں کہی گئیں، یہاں تک کہ انجمن پنجاب کے رجحان کے بعد بھی بیشتر نظمیں پابند نظم کے دائرے میں ہی کہی جاتی ہیں۔ پابند نظم نگاروں میں جو اہم نام ہیں ان میں نذیر اکبر آبادی، خواجہ الطاف حسین ہادی، پنڈت برج نارائن چکپست اور اقبال شامل ہیں۔ بعض اہل قلم اور ناقدین نے نظموں کو طویل اور مختصر خانوں میں بھی بانٹنے کی کوشش کی ہے۔ تخلیق چھوٹی یا بڑی ہونے کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتی۔ مختصر نظم، طویل نظم، مختصر مرثیہ، طویل مرثیہ، یا مختصر مثنوی یا طویل مثنوی۔
موضوع کے اعتبار سے مختصر یا طویل کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، لیکن وسعت کے اعتبار سے اس کی خانہ بندی کرنا ممکن نہیں یا درست بھی نہیں۔ دوسری قسم ہے نظم معرہ۔ اس نظم کو نظم عاری اور نظم غیر مکفہ بھی کہا جاتا ہے۔ نظم کی حیت میں بیر التزام کا خیال رکھا جاتا ہے جو ارکان کی پابندی کے موافق بھی ہوتی ہے۔ اس میں صرف اور قافیے اور ردیف کا جو ہے وہ التزام نہیں رکھا جاتا۔ نظم معرہ کے شاعروں میں عبدالحلیم شرر ہیں، محمود جلندری، یوسف ظفر، رفیع ضیاء جلندری، تصدق حسین خالد اور فیض وغیرہ شامل۔ گیا جی نظم آزاد۔ اس نظم میں مصرے غیر مساوی ہوتے ہیں۔ اس نظم میں عروض کی سخت گیری نہیں ہوتی لیکن وزن و آہنگ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے فری ورس بھی کہا جاتا ہے۔ اس نظم کی بھی بنیاد اگرچہ روایتی عروض پر رکھی گئی، اس میں قافیے اور ردیف کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، لیکن پابند نظم کی طرح مصرے کے ارکان میں برابر کی سخت گیری ممکن نہیں۔ خیالات، افکار اور محسوسات کے اتار چڑھاؤ کی نسبت اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اور آہنگ اور ترنم اس کا لازمی ہوتا ہے۔ اس نظم کے بنیادی گزاران میں تصدق حسین خالد 1925 اور اس کے علاوہ نون میم راشد، میرا جی، حفیظ ہوشیار پوری، مختار صدیقی، ضیاء جلندری، مخدوم، فیض اور اختر نعمان شامل ہیں۔ نثری نظم۔ یہ صنف جو ہے وہ نثر میں صوتی آہنگ کو ملوز خاطر رکھ کر لکھی جاتی ہے۔ اس صنف میں شاعر کسی لطیف یا باریک خیال کو شعری آہنگ میں بیان کرتا ہے۔ اس کی حیت نثر جیسی ہوتی ہے لیکن نثر نہیں ہوتی بلکہ نثر رنگین کا نمونہ ہوتی ہے۔ نثر رنگین میں بھی مبند حسین آزاد کی نرنگ خیال یا ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر جیسی رنگین نثر نہیں، بلکہ شعری تخلیق میں فکر اور ابہام کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہے۔ شعری حیت اور روایت میں عموماً بحر، وزن یا قافیہ اور ردیف کا کوئی التزام ہوتا ہے، لیکن نثری نظم میں فنکار محض شعری آہنگ کو بروئے کار لاتا ہے۔ اگر اس میں کہیں وزن اور قافیہ دار ہے تو یہ محض اتفاقیہ ہو سکتا ہے جس میں شعوری کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ادب کو عموماً نظم اور نثر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دونوں انداز تحریر جو ہے وہ الگ الگ ہیں، یا تو وہ نثری ہیں یا پھر وہ شعری ہیں، لیکن نثری نظم ایک ایسی صنف ہے جو نظم و نثر کی دونوں سطحوں کو توڑ دیتی ہے۔ مثنوی۔ یہ نظم دو مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے تمام مشاعر الگ الگ قافیے اور ردیف پر ہوتے ہیں۔ وزن و بیر کی پابندی نہیں ہوتی۔ مصر کے ارکان کی تعداد بھی برابر نہیں ہوتی۔ مثنوی کی جو حیت ہے وہ بھی چونکہ نظم ہی کی شکل ہے، لہذا مثنوی ہم پچھلے جو ہے وہ قسم میں پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آگے مثلث۔ یہ لفظ ثلث سے نکلا جس کے معنی تین ہیں۔ گویا اس نظم کی حیت تین مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تین مصرے الگ الگ بند نکلاتے ہیں۔ پہلے بند کے تین مصروں کا قافیہ ایک ہوتا ہے، بعد کے آنے والے تمام بندوں میں پہلے دو مصرے یکساں قافی میں ہوتے ہیں اور ہر تیسرا مصرع پہلے بند کے قافیے کی پیروی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اختر شیرانی کی جو مشہور نظم ہے چرواہے کی ایسی۔ آگے مربع۔ یہ مثنوی اور مثلث کی طرح عربی کا لفظ ہے۔ مربع ربع سے بنا ہے جس کے معنی چار ہیں۔ اس نظم کے ہر بند میں چار مصرے ہوتے ہیں۔ پہلے بند کے چار مصروں میں قافیہ یا ہم قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں۔ بعد میں جتنے بند آتے ہیں وہ پہلے تین مصرے یکساں قوافی پر مشتمل ہوتے ہیں اور چوتھا مصرع پہلے بند کے قافیے کی پیروی کرتا ہے۔ اختر شیرانی کی اعتراف جو ہے وہ اسی طرح کی نظم ہے۔ آگے مخمس۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور خمس کے معنی پانچ کے ہیں۔ یہ جو پانچ مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے یہ نظم پانچ مصروں پر مشتمل بند سے اپنا وجود بناتی ہے۔ پہلے بند کے پانچوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بند اس ہوتے ہیں اس کے ابتدائی چار میں سے یکساں قوافی یا ردیف پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ہر بند کا پانچواں مصرع پہلے بند کے قافیے کی پیروی کرتا ہے، یعنی اس جیسا ہوتا ہے۔ نظیر اکبر آبادی کی نظم ہے برسات کی بہاریں اقبال کی روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، یہ مخمس کی میں لکھی گئی نظمیں ہیں۔ آگے ہے مسدس۔ مسدس سدس سے نکلا ہے اور یہ ابھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی چھ ہیں۔ یہ نظم بہت مقبول ہے۔ اس کی حیت نظم کے بندوں میں چھ مصرے ہوتے ہیں اور اسی لیے اسے مسدس کہا جاتا ہے۔ پہلے چار مصرے الگ قوافی اور پر مشتمل ہوتے ہیں۔ انیس و دبیر کے جو مرثی ہیں وہ اسی جو ہے حیت میں ہیں۔ اقبال کی نظم جو جواب شکوہ ہے وہ بھی اسی حیت میں ہے۔ مصبہ۔ یہ لفظ سبا سے بنا ہے جس کے معنی سات ہیں اور اس کا ہر بند سات مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں پہلے بند کے سبھی مصرے یکساں قوافی میں ہوتے ہیں۔ اگر جتنے بھی بند آتے ہیں اس کا چھ مصرے یکساں قافیے میں ہوتے ہیں۔ ساتواں مصرع پہلے بند کے قافیے کی پیروی کرتا ہے۔ ایسی نظمیں بہت کم ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر محبوب خزاں کی جو نظم اکیلی بستی۔
مسمن، یہ عربی زبان کا لفظ سمن سے بنا ہے جس کا مطلب 8 ہے۔ پہلے بند کے 8 مصرے یکساں قوافی میں ہوتے ہیں، اس کے بعد جتنے بند آتے ہیں ان کے 7 مصرے الگ قوافی میں ہوتے ہیں۔ 8ویں مصرے میں پہلے بند کے قافیے کی پیروی کی جاتی ہے۔ متسا، یہ تسا سے بنا ہے جس کے معنی 9 ہیں۔ ہر بند میں 9 مصرے ہوتے ہیں۔ پہلا بند یکساں قوافی پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے بعد جتنے بند آتے ہیں ان کے 8 مصرے الگ مگر یکساں قوافی پر ہوتے ہیں، اور 9واں مصرع پہلے بند کے قافیے کی پیروی کرتا ہے۔ معشر، یہ لفظ عشر سے بنا ہے جس کے معنی 10 کے ہوتے ہیں، یعنی جس نظم کا 10 مصروں پر مشتمل ہو وہ معشر کہلاتی ہے۔ اس میں پہلے بند کے 10 مصرے یکساں قوافی میں ہوتے ہیں، اس کے بعد تمام بند کے 9 مصرے یکساں قافیے پر ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ پہلے بند کے قافیے کی پیروی کرتا ہوتا ہے۔ 10واں مصرع جو ہوتا ہے وہ پہلے بند کے قافیے کی پیروی کرتا ہے۔ نظیر اقبال آبادی کی نظم عاشق نامہ اس کی مثال ہے۔ ترکیب بند، یہ نظم کئی بندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ بند میں اشعار کی تعداد 5 سے 11 تک ہوتی ہے۔ ہر بند میں ایک الگ شعر قافیے پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے ٹیپ، جسے ٹیپ کا شعر کہتے ہیں۔ اس ٹیپ کے شعر کے ساتھ ہی بند مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح جتنے بھی بند ہوں گے مذکورہ اصول کے پابند ہوں گے، اس میں بندوں کی تعداد مقرر نہیں۔ ترجیع بند، ترجیع بند کے معنی لوٹانے کے ہوتے ہیں۔ ترکیب بند میں ٹیپ کا شعر نیا ہوتا ہے، لیکن ترجیع بند میں ٹیپ کے اور شعر کے آخر میں دہرایا جاتا ہے، یعنی اس میں نصب کے تمام بندوں میں پہلے بند کے ٹیپ کا شعر دہرایا جاتا ہے، اسے ترجیع بند کہتے ہیں۔ بعض اوقات شعر کے بجائے ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اس حیت میں بندوں کی صورت ترکیب بند کے مطابق ہی ہوتی ہے، صرف ٹیپ کے شعر کا التزام الگ ہوتا ہے۔ مستزاد، اس لفظ کے لغوی معنی ہے زیادہ کیا گیا، چونکہ اس حیت میں مصرع، شعر یا بند کے آخر میں بعض مجوزہ الفاظ یا فقروں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے کوئی بہر مخصوص نہیں مگر عروض کے وزن کی پابندی کی جاتی ہے۔ جیسے جان نثار اختر کی یہ جو ہے یہ درجہ ذیل ہے: تاریک افق کے ماتھے سے صدیوں کی سیاہی چھوٹ گئی، ظلمات کا سینہ چاک ہوا، لو سانس بھی شب کی ٹوٹ گئی، لو صبح کی پو بھی پھوٹ گئی۔ اس میں لو صبح کی پو بھی پھوٹ گئی کا فقرہ مستزاد ہے۔ مسمت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی اصل تسمیت ہے اور اس کے معنی موتی پرونے کے ہوتے ہیں۔ شعری اصطلاح میں یہ ہیئت مختلف بندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر بند کے مصروں کی تعداد بھی یکساں نہیں ہوتی، ہر بند کا قافیہ الگ ہوتا ہے، لیکن آخری شعر یا آخری مصرع قافیے پر مشتمل ہوتا ہے، اسی سے آہنگ اور معنی کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ نکتے کی بات یہ ہے کہ بندوں پر مشتمل نظم کی جتنی ہیئتوں کا ذکر اوپر کیا گیا ہے وہ تمام ہیئت مسمت کے ذیل میں آتی ہیں، اسی لیے نظم ہیئت مسمت کی ذیل میں تمام نظمیں کہی جاتی ہیں۔